بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلال اکرام کے لیے خاص ہے، اللہ کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاکیزہ کے لیے جس ہستی رحمت نے اللہ کے بندوں کو اس کی بندگی کا طریقہ اور سلیقہ اس انداز سے سمجھایا اور سکھایا ہے کہ کسی کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی، نہ اس میں افراد کی گنجائش ہے، نہ اس میں تفرید کی گنجائش ہے۔ کمی اور زیادتی کسی حوالے سے اس کے اندر راہ نہیں پا سکتی، نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ پاک نے ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے اپنے بندوں کو فراہم کیے، تاکہ قیامت کے دن کسی بندے کے لیے یہ حجت نہ بچے، عذر اور دلیل نہ باقی رہے کہ مجھ تک تو پیغام ہی نہیں پہنچا، اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ پاک نے حجت تمام کر دی ہے، رہنمائی بھی کامل ہے اور رہنما بھی کامل ہے، یعنی اللہ کا پیغام وہ بھی کامل اور اکمل ہے، اور پیغمبر جو پیغام لے کر آنے والے ہیں، رہنمائی اور رہنما، پیغام اور پیغمبر، رسالت اور رسول، نبوت اور نبی ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہے، اس میں ذرہ برابر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا، نہ آج تک کسی نے سلیم الفطرت بندے نے یہ کہا، اور نہ قیامت تک کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی تھی جو پوری ہونی چاہیے تھی، بلکہ یہ سلسلہ صحابیہ ہے، سونے کی لڑی ہے، سونے کی کڑیاں ہیں، ایک کے ساتھ ایک جڑی ہوئی ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی کمی بیشی کی اپنی گنجائش نہیں۔ اور یہی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے پیغام دیا تھا۔ قرآن پاک میں یہ پیغام اس انداز میں موجود ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ عام سے عام آدمی بس دل کے اندر ہدایت کی طلب اور تلاش ہونی چاہیے، عام سے عام آدمی بھی اگر اس آیت پر غور کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ میری مکمل رہنمائی اور ہدایت قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے، مجھے کسی اور چیز کی حاجت نہیں۔ دنیا اور آخرت کے خوف، غم، فکر، پریشانی، ہر قسم کے اندیشے سے آزادی کا راستہ، ہر قسم کے خوف اور خطر سے بچاؤ کا راستہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا پیغام ہے۔
قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو، حوا کو، ان کو نیچے اتارا تو پتہ ساتھ ہی کیا کہا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، چلے جاؤ زمین کے اندر سارے کے سارے چلے جاؤ۔ اب ہوگا کیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، یَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، منی ہدایت کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے، من جانب اللہ ہو، خود ساختہ نہ ہو، مظلومہ خیالات نہ ہو، تخیلات نہ ہو، خواب و خیال کا مجموعہ نہ ہو کہ میں نے کہا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے روایت کی، اور خواہ کی باتیں، خوابوں پر مشتمل باتیں نہیں، اللہ کی ہدایت۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس یہ میری ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے بعد لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس میری ہدایت کی تابع داری شروع کر دے، فرما برداری شروع کر دے، ماننا شروع کر دے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کی ہدایت کے ہوتے ہوئے کسی غیر کی ہدایت کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اتبعوا ما انزل، پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ جو شیطان کی طرف سے خواب و خیال ہے، شیطان کے نقش پائے، ان پر مت چلو۔ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ بندہ کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کچھ بھی اس کے ٹھیک نہیں۔ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو گئے، دو رنگی نہیں، یک رنگ۔ یہ اللہ کی ہدایت اللہ کی طرف سے، یہاں سے یہ تو پتہ چل گیا کہ آئے گی، اور یہ آدم علیہ السلام کو کہہ دیا گیا۔ اور دیکھیں ہر زمانے کے اندر آتی ہے، ہر زمانے کے اندر اللہ پاک نے ہدایت کا نزول کیا۔ اب ہدایت آ جانے کے بعد اگلا کام یہ کہ اس کو مانا جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ اگر کوئی آدمی کتاب و حکمت کو جانتا ہو، پڑھا لکھا ہو، اس کے دل و دماغ کے اندر بھی کتاب کا نور موجود ہو، علم موجود ہو، قرآن کی تفسیر موجود ہو، اس کی الماری اور اس کا گھر قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، کتب احادیث تفاسیر کے ساتھ، کتب فقہ کے ساتھ بھرا ہوا ہو، سب کچھ اس کو پتہ بھی ہے، اس کے پاس موجود بھی ہے، لیکن وہ عمل نہیں کرتا، آپ کیا سمجھتے کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں۔ شرط ہے کہ فمن تبع ہدایا، صرف اس چیز پر مان کر لینا، فخر کر لینا کہ بس ہم اہل حق ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس پیغمبر کی رہنمائی حدیث موجود ہے، ابھی عمل نہیں کرنا، عمل نہیں ہوتا۔ عمل کرنا تو بڑی مشکل چیز۔ اور کچھ لوگوں کو خام خواہ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے جی، اور جی پورے دین پر کون عمل کر سکتا ہے؟ وہ تو نبی تھے، وہ تو اللہ کے پیارے تھے، وہ تو صحابہ تھے اللہ کے پیارے تھے، وہ تو تابعین اللہ کے بڑے پیارے بندے تھے، وہ تو عمل کر کے، ہم گناہ گار ہیں، ہم کیسے عمل کریں؟ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ ہمیں ایسے ہی معاف کر دے تو ہم معافی کے قابل ہیں، مگر ہم سے کہاں عمل ہوتا ہے؟ یہ وسوسہ ہے۔ کیوں نہیں عمل ہوتا؟ یہ آپ کو پتہ ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے صبح اور شام کے ہونے کا پتہ ہے، اندھیرے اور اجالے کا آپ کو پتہ ہے، زندہ اور مردے کا آپ کو پتہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ کس طرح میں نے اپنے دکان پر جانا ہے، کس طرح خریداری کرنی ہے، کس طرح بیچنا ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ کو پتہ ہے۔ ہدایت پر عمل کرنا اس کا نہیں پتہ ہے، وہ مشکل ہے۔
دین ہر لحاظ سے ہر حوالے سے آسان ہی آسان ہے، اور یقین جانیے جتنا دین آسان ہے کوئی چیز بھی آسان ہے۔ اللہ کے دین کے اندر بڑی آسانی ہے۔ جہاں اللہ دیکھتا ہے نا میرے بندوں کے لیے دقت ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، مجبوری ہو سکتی ہے، اللہ وہاں پر اپنے حکموں کو تبدیل کر دیتا ہے، میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو۔ قربانی دیکھ لیں، عقیقہ دیکھ لیں، حج دیکھ لیں، بندوں کی مجبوریوں کو دیکھ کر اللہ پاک اس میں شریعت اس کے اندر ریلیف دے دے۔ بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، چلو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو۔ کون کہتا ہے کہ دین کے اندر آسانی اور سہولت نہیں ہے؟ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ دین کے لیے عمل کرنے کے لیے ہمیں اٹھنا بھی نہ پڑے، یہ تو غلط بات ہے۔ آخر کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بندے کو کچھ ہلچل اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، یہ تو ہے۔ باقی کوئی ناممکن اور حد زیادہ مشکل چیز دین کے اندر نہیں۔ فمن تبع، اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ فرماتے فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی، میری رہنمائی کی، جو میں نے اتارا ہے، جو آدمی اس کی پیروی کرے گا، اب کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے پیروی کرنے والے لوگوں کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے سہولتیں ہوں گی، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ دنیا کے اندر اگر ان کے لیے کبھی دین کی وجہ سے مشکلات بھی پیش ہوں گی تو یاد رکھیے اللہ پاک اپنے ایماندار بندوں کے دلوں کو ایسی تسکین اور طمانینت عطا فرماتا ہے کہ بڑی سی بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کے مقابلے میں فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کریں گے، جو ہماری آیات کی تکذیب کا جھٹلانے کا راستہ اختیار کریں گے، ہماری آیات سے منہ موڑیں گے، تعلق نہ رکھیں گے، واپس لگے اختیار نہیں کریں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اصحاب النار ہوں گے، جہنم والے ہوں گے، جہنم کا شکار ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جہنم ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ، یہ جہنم کے ہمیشہ کے مقیم بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اس مقام پر اس انداز سے وضاحت کی، لوگوں میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی، جو مانتا جائے گا، پیروی کرتا جائے گا، اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرمائیں گے، اور جو آدمی نہیں مانے گا، جو آدمی انکار کرے گا، اللہ اس کو یہ زحمت عطا کرے گی۔ واضح ہو گیا نا، واضح مسئلہ ہو گیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں فمن اتبع ہدایا، یہاں پر کا فمن تبع ہدایا، وہاں پر فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، اللہ پاک فرماتے ہیں جو آدمی میری اتاری ہوئی ہدایت کو مان لے گا، پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقی، ایسا بندہ گمراہی سے بھی بچ جائے گا، ایسا بندہ بدبختی سے بھی بچ جائے گا۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، یہاں پر مالک فرماتے ہیں ہدایت کو ماننے والا گمراہی سے بچ جائے گا۔ دیکھیں نا اللہ کی ہدایت، جس کے بعد اللہ کی ہدایت آ گئی وہ گمراہی، گمراہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے بعد راستہ نہ ہو، راستہ جس سے گم ہو چکا ہو، اس بندے کو گمراہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس میرا راستہ ہو گیا اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی گمراہی سے بچ جائے گا، ولا یشقی، بدبختی سے بچ جائے گا، بدبختی سے بچ جائے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے تکفل اللہ لمن
قرأ القرآن وعمل بما فيه، کہتے ہیں یہ ایت اللہ کی طرف سے ضمانت ہے. بولیے اللہ کی طرف سے ضمانت ہے. اللہ نے ضمانت دی ہے اس شخص کی جو کہ قرآن کو پڑھتا بھی ہے عمل بھی کرتا ہے. گمراہی اللہ پاک نے اس کی ضمانت دی ہے. کس چیز کی؟ اللہ یذل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ. دنیا کے اندر ایسا بندہ گمراہ نہیں ہوگا، آخرت میں ایسا بندہ بے نصیب اور بدبخت نہیں ہوگا. یہ کس کی ضمانت ہے جناب؟ جس کی ضمانت اللہ دے دے، اس سے بڑھ کر کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی. اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کتنی بڑی ضمانت عطا فرمائی. حضرات قرآن کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اتنی بڑی ضمانت عطا فرما دی. بلکہ میں نے شروع میں عرض کیا اس امت کے لیے اللہ پاک نے ہدایت قرآن رکھا اور ہادی مصطفیٰ رکھے. اس امت کے لیے اللہ پاک نے نبوت مصطفیٰ علیہ السلام کی رکھی، رسالت آقا نامدار علیہ السلام کی رکھی ہے. بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنی قومیں آ چکی ہیں، اللہ پاک نے ہر قوم کے لیے نبی بھی بھیجے، نبوتوں کا احساس بھی عطا کیا. اللہ پاک نے پیغام بھی بھیجے، پیغمبری بھی بھیجی. اللہ پاک نے ہر امت کے لیے یہ چیز عطا فرمائی. اور اس امت کے لیے سبحان اللہ اللہ پاک نے جو ہدایت، وہ ہدایت ہے کون سی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں ہدایت بھیجنی تھی، اس امت کے لیے ہدایت کیا ہے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ لوگوں اس امت کے لیے ہدایت یہ قرآن ہے جو لاغیب اور بے عیب ہے. ھدی للمتقین، جو آدمی تقوی والے ہیں اللہ نے یہ قرآن ان کے لیے ہدایت بنا دیا ہے. یہ قرآن ان کے لیے ہدایت. اللہ پاک نے اس کا نقشہ ایک جگہ پر یوں کھینچا جائے لوگوں اللہ نزل. یہ ایت پوری طرح دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے اس کے اندر لفظ ہے، میں ہر لفظ کا علیحدہ ترجمہ کرتا ہوں. اللہ نزل احسن الحدیث. لوگوں اللہ پاک نے جو تمہارے لیے نازل کی ہے وہ احسن الحدیث ہے. وہ کیا ہے جناب؟ اللہ نزل احسن الحدیث. یہ کتاب احسن الحدیث یعنی سب سے عمدہ بات ہے. یہ اللہ کی کلام، اللہ کی بات، قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ احسن الحدیث سب سے عمدہ بات ہے. اور یہ عمدہ بات کس شکل میں ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بات کتابا متشابہا مثانیہ. ایک لفظ کے اندر دیکھیں اللہ پاک نے کتنے لفظ جوڑ دیے. کتاباً یہ بات، یہ ایک بات دو بات ملتے ملتے یہ مجموعہ بن چکا ہے. کتاب کا لفظی مطلب ہوتا ہے مجموعہ، جمع کیجیے. کتاباً یہ ایک مجموعہ ہے، کتاب ہے. متشابہاً اس کی ایک ایت دوسری کے ساتھ ملتی ہے، ایک مضمون دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس کا ایک حکم دوسرے کی تائید کرنے والا ہے. لوگوں یہ کتاب آپس میں تضادات کا شکار نہیں ہے، بلکہ کتاب متشابہاً اس کے عنوان، اس کے احکام اور مسائل ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں. تیسری چیز اللہ پاک فرماتے ہیں مثانیہ. مثانیہ یہ ایتیں، یہ حکم، یہ اللہ کی کتاب اس طرح کی ہے کہ بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھے جانے کے قابل ہے. پھر آگے اللہ اس کی اثر انگیزی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اس قرآن کے اندر تاثیر یہ ہے، قرآن کہتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. جن لوگوں کے دلوں میں اپنے رب کا ڈر اور خوف ہوتا ہے
وہ اس قرآن کو سنتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کا جسم جان ڈر جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکموں کو سنتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی بات کو سنتے ہیں ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی آوازیں کو سنتے ہیں ہماتن گوش ہو جاتے ہیں، پہلے وہ کانپ جاتے ہیں، ان کے رونگٹے رواں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اس کے بعد جب اللہ کا حکم ان کے کانوں سے ٹکرانے کے بعد جب وہ آواز ختم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ غور کرتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اللہ کی طرف سے کیا آواز آیا، اللہ کی طرف سے کیا پیغام آیا۔ قرآن کہتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم، ان کا جسم جان بھی نرم پڑ جاتا ہے، ان کے دل بھی مائل ہو جاتے ہیں کس کی طرف؟ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا حکم، قرآن اللہ کے مسائل کا مجموعہ ہے، وہ فوراً پہلے سنتے ہیں پھر اس کے بعد وہ عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے ان کا جسم جان بھی ان کے دل بھی آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے اللہ کے حکموں کو ماننا ہی ماننا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس آدمی کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، حضرات غور کریں کون سی کیفیت؟ پہلے اللہ کے حکموں کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کان کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ماننے کے لیے دل آمادہ ہو جاتے ہیں، جسم و جان بندے کا چمڑا بشرا وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے بندہ آمادہ اگر ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے بندے کی یہ کیفیت ایسی کیفیت ہے ذالک ھدی اللہ، لوگوں یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ایسی ہدایت سے بہرمند کر دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایسے پاک پاک لوگوں میں شامل فرما دے جن پر قرآن اثر کرتا ہے۔ کیسے لوگ جناب؟ جن پر قرآن اثر کرتا ہے۔ اگر قرآن پڑھا جائے بندہ بار بار پڑھتا رہے لیکن قرآن اس کے اوپر اثر ہی نہ کرے، اس کے دل کے اندر ایک امنگ اور ترنگ بھی پیدا نہ کرے، اپنے آپ کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا جذبہ ہی پیدا نہ کرے، تو یاد رکھیے بندے کے اندر ہدایت نہیں آتی۔ ہدایت وہ بندہ کیسا ہے جو صبح سے لے کر شام تک مثلا ہم اپنے لقمہ عیش کو دیکھ لیں، کھانے پینے کے مسئلے کو دیکھ لیں، بندہ سارا دن ایسا لقمہ تلاش کرتا ہے، ایسا لقمہ حاصل کر رہا ہے جس کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، اس کے بعد وہ قرآن بھی سنتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، قرآن کے حکموں کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول بار بار لقمہ حرام سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، شیطان کے قدموں پیچھے چلنے سے روک رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بندہ اپنے لقمہ حرام کو نہیں چھوڑتا، عادت بد کو نہیں چھوڑتا، اس کا مطلب قرآن اس کے اوپر قرآن اثر نہیں کر رہا۔ اللہ فرماتے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا، تم قرآن تم پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لوگوں اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی کانپنے لگ جاتا۔ متصدعا، صرف کانپتا ہی نہیں بلکہ کانپتے متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپتے پہاڑ نے پھٹ کر ریزہ ہو جانا تھا۔ قرآن کی ایسی ہیبت اور ایسی جلالت ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ قرآن تم پڑھتے ہو، قرآن تم پر اثر نہیں کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی پر قرآن اثر کر لے،
قرآن کے حکم کو سنے، اس کے دل کے اندر ایک امنگ پیدا ہو جائے، قرآن کو سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کان کھڑے ہو جائیں، بندہ آمادہ عمل ہو جائے، بندہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ قرآن کے حکم کو سن کر بندہ اپنی بدعادت کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے تو سمجھ لے یہ بندہ کامیاب بندہ ہے، اللہ کا مطلوب بندہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، ذرا غور کریں۔ ابھی ہم نے پرسوں یہ مثال پڑھی قرآن پاک سورہ نور کے اندر، واقعہ لمبا ہے لیکن مختصر بتلانا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ، شاید ہم اس کو سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اپنی ضد پر انا کے اوپر ڈٹ کر رہنے والا بنا لے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے میں نے ماننا ہی نہیں ہے، میں نے سوچنا ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیے یہ بندہ قرآن کا مطلوب بندہ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میری یہ چاہت ہے، اللہ فرماتے ہیں میری یہ چاہت ہے کہ جب تمہارے سامنے میرا حکم آئے تب شاعر روح تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں حدیث، لمبا واقعہ، بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ، اگر کسی واقعے کو ذکر کروں پورا وقت ختم ہو جائے، لیکن اختصار کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ گھر کے اندر بوڑھی خالہ حضرت ام مصطح موجود ہے، ام مصطح کا بیٹا مصطح بھی ساتھ رہتا ہے۔ صدیق اکبر اپنے اس رشتے کی خالہ کے ساتھ ہمدردی کرتے، خرچ کرتے، مسلمان خالہ ہے، رشتہ دار خالہ ہے، عزیز خالہ ہے، خرچ بھی کرتے، اس کے اوپر اپنا سب کچھ لٹاتے بھی ہیں۔ گھر کے اندر رہنے والی یہ خاتون، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سید کائنات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی صحیح فضیلت والا قرار دیا ہے، اولو الفضل ہمدردی والا قرار دیا ہے، اولو الفضل مہربانی والا قرار دیا ہے۔ وسعتی، اے ابو بکر تیرے پاس مال بھی موجود ہے، ابو بکر تیرے پاس ہمدردی اور فضیلت بھی موجود ہے، اللہ نے تجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن اے ابو بکر نہ قسم نہ اٹھا کہ آئندہ سے میں نے مصطح پر خرچ نہیں کرنا۔ دیکھو یہ آدمی اللہ کے راستے کا مہاجر بھی ہے، دیکھو یہ آدمی نیک اور صالح بھی ہے، دیکھو یہ آدمی مہاجر بھی ہے، یہ مسلمان ہے، اس کو تم نے جو قسم اٹھائی ہے کہ میں نہیں دوں گا، ایسی قسم نہ اٹھاؤ، بلکہ کیا کرو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو، چشم پوشی کر دو۔ کوئی بات نہیں، اس بچے نے تیرے گھر کے اندر رہنے کھانے پینے والے نے تیری بیٹی کے بارے میں اگر اتنی بڑی بات کی ہے، معاف کر دو۔ آگے اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی بات کی، اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے؟ دیکھو نا، تم بھی تو سارا دن کمی کوتاہی کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، معافی مانگتے ہو، میں معاف نہیں کرتا، کیا تم پسند نہیں کرتے؟ کیا پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کعبہ کے رب کی قسم آپ کتب احادیث تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، جیسے یہ عید نازل ہوئی صدیق اکبر نے دوسری بات نہیں سوچی، فوراً کہنے لگے یا اللہ کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تیرا حکم آیا، میں نے مصطح کو معاف کر دیا۔ مصطح کو پھر اس کے ساتھ وہی پہلے والا سلوک، وہی پہلے والی ہمدردی، پہلے والا خرچ، نان نفقہ دوبارہ شروع کر دیا، اللہ کا حکم آ۔ حضرات یہ ہے ماننا، یہ ہے ماننا، کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ خوبی آ جائے۔ ہم تو ذرا سی کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھ لیں، بیٹے نے باپ کو کچھ کہہ دیا، باپ نے بیٹے کو کچھ کہہ دیا، بھائی کا بھائی کے ساتھ تکرار ہو گیا، بھتیجے کا چاچو کے ساتھ، بھانجے کا ماموں کے ساتھ،
شوہر کا بیوی کے ساتھ، ہمسائے کا ہمسائے کے ساتھ۔ ہم کون ہوتے جو کہہ دیتے ہیں کہ بس جی تیرے ساتھ میرا زندگی بھر کا جینا مرنا ختم، تیرے ساتھ میرا آنا جانا ختم، تو نے میری چارپائی کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، میں مر جاؤں میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہونا۔ اللہ کے بندوں اس طرح کی باتیں کر کے اللہ کو معاف نہ کیا کرو، بلکہ ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا رکھا کرو۔ یہ ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا مانو گے، کہا اللہ ہم ماننے کے لیے تیار ہے، اگلی کوئی دوسری تیسری بات ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس آدمی کے دل میں ایسا جذبہ ہوتا ہے، پہلے وہ بات کو سنتے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل اور ان کی جان اللہ کے حکم پر مٹنے کے لیے فدا ہونے کے لیے تیار ہو جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی ہدایت، کہ کون آدمی ہدایت پر ہے؟ جو آدمی دین کو سنے اور فوراً عمل کرنے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ آدمی ہدایت پر آدمی۔ اور ہم ہدایت سے کوسوں میل دور، مصیبت میں پڑتے پھر بھی تھوڑا بہت ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر نہ خوشحالی کے دنوں میں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ ابن الجوزی نے لکھا ہے، کمال کی بات ہے۔ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث گزرے، ایک مرتبہ انہوں نے زور سے پہلے دیکھا ہے خاتون کو، بوڑھی مائی کو، وہ وضو کر رہی ہے۔ سپیکروں کا زمانہ نہیں تھا، کہنے کہ بی بی وضو کر رہی ہے، اذان ہو گئی۔ تو کہنے لگی میں اللہ کی خادمہ ہوں، اللہ کے بلاوے سے پہلے اس کے گھر میں حاضر ہونا چاہتی ہوں۔ میں اللہ کی کیا ہوں؟ خادمہ ہوں، اللہ کے بلاوے سے پہلے حاضر ہونا چاہتی ہوں۔ سفیان بن عیینہ نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے کہ واقعی ہم نکمے غلام ہیں، نکمے غلام۔ کہتے ہیں دیکھیں وہ غلام نکمہ ہوتا ہے جس کو مالک بلائے پھر آئے، وہ نکمہ ہے۔ سمجھدار ملازم وہ مالک کے بلانے سے پہلے حاضر ہو جاتا ہے، آقا جو کام ہے مجھے بتائیں، کرنے کے لیے تیار۔ کہتے ہیں یہ خاتون مجھے بہت اچھی لگی ہے، واقعی کام کی، اللہ کی لونڈی، اللہ کی خادمہ اور ملازمہ کتنی پیاری ہے۔ اللہ نے ابھی بلایا نہیں، وقت سے پہلے حاضر ہو رہی، اور مجھے بتائیں اللہ کی طرف سے آواز آ جائے، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 6 مرتبہ اللہ کا وعدہ ہے، پوری آواز دے کے، پوری اذان دے کے، 17 کلمات ہیں، اللہ کی طرف سے آوازیں ہیں، بار بار آوازیں۔ اور پہلے آواز ہوتی تھی چلو ماڑی موٹی، کسی کو آئی کسی کو نہیں، آج کل تو کتنی تیز آواز ہے یا نہیں؟ ادھر سے بھی اذان آ رہی ہوتی، ادھر سے بھی، چاروں طرف سے اذان آ رہی ہوتی، ہم اکیلے درمیان میں ڈھیٹ بن کر پڑے رہتے، اٹھتے نہیں۔ چلو اذان سے پہلے نہیں جانا، اذان ہونے کے بعد آ جائیں، وہ بھی نہیں آتے ہیں۔ پڑے بیٹھے کام کاج کرتے ایک نماز گئی، دوسری گئی، تیسری گئی، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں وہ ملازم اور نوکر نکمہ ملازم ہے جو اپنے مالک کی آواز سن کر بھی نہیں آتا۔ سمجھدار وہ ہے جو اذان ابھی آواز نہ ہو، آواز نہ پڑے، پہلے آ کر پوچھے آقا کیا چاہیے، کس چیز کی ضرورت؟ یہ اللہ کی آواز، اللہ کا آواز بار بار ہمیں دعائی دیتا ہے، لوگوں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف دعائی، کامیابی کی آوازیں، لوگوں آ جاؤ اللہ کی طرف۔ اگر بندہ نہ آئے تو اس کا مطلب اس بندے کے دل میں اللہ کا احساس ہے۔ پھر ہدایت کیسے ملے مجھے بتا؟ کوئی ایسی چیز ہے جس کا ہمیں پتہ، تقریباً احکامات مسائل سن کر ہمیں پتہ ہے کہ کیا حکم ہے کیا مسائل، لیکن ہم پھر وہی غفلت کا شکار، وہی غفلت بے خبری کا شکار، دین سے دوری کا شکار۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جتنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا دین ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
دین پر عمل کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، نیکی کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ کیسے دل چاہے گا جب دل چاروں طرف سے گناہوں کے اندر غلطہ ہو جاتا ہے، ہر طرف سے گناہوں کی سیاہی لگ جاتی ہے، پھر اس دل کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ کے بندو گناہ سے بچا کرو، گناہ سے بچا کرو۔ حدیث پاک میں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ بندہ اگر توبہ استغفار کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ اگر بندہ اس غلطی پر قائم رہتا ہے، مثال کے طور پر جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک نماز چھوڑی، سیاہ نقطہ لگ گئے، اب دیکھ لیں اگر توبہ استغفار کرے گا، نماز کی دوبارہ ادائیگی کر لے، معافی مانگ لے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، نقطہ مٹ جائے گا۔ اب عصر کی نماز ہے، پھر نہیں پڑھی، دوسرا نقطہ لگ گیا، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی، کرتے 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 سارا دل اگر کالا ہو گیا، سارا دل کالا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، پھر پتہ بندے کا دل کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کالقود مجفیا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، بندے کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر بندے کو نیکی نیکی نظر نہیں آتی، برائی برائی نظر نہیں آتی۔ یہ بے نصیبی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، بدبختی اور گمراہی کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ بندے کو گناہ گناہ محسوس نہیں ہوتا اور نیکی نیکی محسوس۔ کوئی بندہ نیکی کر رہا ہے، کوئی کرنے کا کہہ رہا ہے، بندے کو کوئی پرواہ نہیں، کان پر جون تک نہیں دکھتی۔ یہ گناہ کر رہا ہے، اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی کہتا ہے سمجھاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس بے نصیب دل کی مثال الٹے پیالے کے ساتھ دی۔ آپ نے فرمایا جس طرح کہ سراہی پیالہ الٹا پڑا ہو، منہ اس کا نیچے کر دے، پہندا اوپر کر دے۔ اب یہ بتائیں جتنا مرضی پانی آپ اس کے اوپر ڈالتے جائیں، پیالے کے اندر پانی پڑے گا؟ جس آدمی کا ہدایت کا پیالہ الٹا ہو جائے، پھر اس میں ہدایت کی کوئی بات نہیں پڑتی، پھر اس کی زندگی بے نصیبی کا مرکب بن جاتی ہے۔ نہ وہ اپنے بیوی بچوں کے کام کا، نہ اپنے محلے کے کام کے، نہ اپنی مسجد کے کام کا، نہ اپنے ہمسایہ گیری کے کام کا، نہ رب کے لیے نہ رسول کے لیے، وہ آدمی بے نصیب ترین آدمی بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن اللہ پاک نے ہدایت کا مرکب بنا کر میرے اور آپ کے لیے نازل کیا ہے یہ کتاب۔ لیکن حضرات کیسے ملے گی ہدایت؟ یہ بھی تو دیکھیں کیسے ملے گی ہدایت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا مجموعہ ہے، اس کو گھول کر پی لے ہدایت مل جائے گی، اس کو تعویذ کی شکل میں گلے میں لٹکا لے، بازو پر باندھ لے، اپنے گھر کے دروازے پر لٹکا لے، ہدایت ملے گی؟ نہیں، ایسی ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت ہے قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے۔ پتہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں ہمارے دین کے لیے کوشش کریں گے، ہم ان کو اپنے راستے عطا فرما دیں گے۔ چلنا بندے کا کام، راستہ کھول دینا رب کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ کوشش کریں گے، اللہ ان کے لیے راستوں کو ہموار کرتا جائے گا۔ ایک اور آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ غور کیجیے، اللہ پاک فرماتے ہیں جو آدمی ہماری اس ہدایت کو مضبوطی سے تھامے گا، اس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے گی۔ جو آدمی تھامتا ہی نہیں ہے، بندہ ڈوب رہا ہو، اس کو کوئی آدمی ڈوبنے سے بچانے کے لیے کوئی چیز پھینکتا ہے، یہ لو میاں یہ رسہ پکڑو، پکڑ لو گے میں آپ کو کھینچتا ہوں، باہر نکال لیتا ہوں، وہ کہتا ہے میں نے رسے کو ہاتھ نہیں لگانا، میں نے نہیں پکڑنا، وہ آدمی بچے گا؟ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ من یعتصم باللہ، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کو صراط مستقیم کی ہدایت ملے گی، جو نہیں پکڑے گا اس کو ہدایت بھی۔ ایک اور آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، لوگوں تمہارے پاس کتاب ہدایت نور آ چکا ہے، اب یہ ہدایت اور کتاب یہ رہنمائی کس کو ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ،
یہ ہدایت اللہ اس کو دے گا جو اللہ کی رضا کی تلاش کرے گا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، کس کو ہدایت ملنی ہے؟ جو اللہ کی رضا چاہے گا، رضا کو تلاش کرے۔ جس نے تلاش نہیں کرنا اس کو کیا ملے گا؟ نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ وہ جو شروع میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے نا، قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں تکفل اللہ لمن قرأ القرآن وعمل بما فیہ، اللہ کی ضمانت اس شخص کے لیے ہے جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ کی ضمانت ہے قرآن پاک کی اس آیت کے روشنی میں، اللہ یضل فی الدنیا، اللہ اس کو دنیا میں گمراہی سے بھی بچا لے گا، ولا یشقی فی الآخرہ، اور اللہ آخرت کی بدبختی سے بھی بچا لے گا۔ اور اگر نہیں تو ٹھیک ہے، وہی کچھ ہوگا جو اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب تک ہم دین سے دور رہیں گے اللہ کی رحمتیں ہم سے دور رہیں گے، اور جب ہم اللہ کے دین کے قریب ہو جائیں گے اللہ کی رحمتیں ہماری قریب ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمتیں اپنی آغوش ہمیں لے لیں۔ سورہ حج کے میں نے آخر میں ایک آیت پڑھی تھی جس کو میں نے خطبے میں ذکر کیا، ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اگر ترجمہ سمجھ آ جائے زندگی بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ترجمہ دیکھ لیں، میں پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر بے نصیب لوگوں کا تذکرہ بھی کیا ہے اور خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ بھی کیا۔ بے نصیب لوگوں کے تذکرے کے بعد اللہ پاک نے جو خوش نصیب لوگ ہیں ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ پاک ایمانداروں کو، عمل صالح کرنے والوں کو داخل کرے گا جنتوں میں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہاں پر اللہ پاک ان کے ہاتھوں میں جو کنگن پہنائے گا وہ سونے اور ہیرے جواہرات کے کنگن ہوں، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور اللہ پاک جو ان کو لباس عطا فرمائے گا وہ سچے ریشم کا لباس ہوگا، سچے ریشم کا لباس۔ بخاری شریف میں حدیث ایک مرتبہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس کسی نے ایک چوغا بھیجا تحفے کے لیے، تحفے کا خالص ریشم کا تحفہ تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا نا تو صحابہ نے اس کو دیکھا، تعجب کرنے لگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ اس کو ہاتھ لگا رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے یار کتنا نرم ہے، کتنا ملائم ہے، اتنا پیارا، یتعجبون من لینہ، ہر کوئی ایک دوسرے کو کہتے ہیں اتنا نرم، آج تک ہم نے کوئی اتنی نرم چیز دیکھی نہیں، اتنا پیارا، اتنا نرم، اتنا گداز۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے تعجب کو دیکھا تو صحابہ میرا صحابی معاذ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، پتہ ہے اللہ پاک نے میرے معاذ کو جنت میں جو لباس دینا ہے وہ تو کتنا کمال کا ہوگا، نہ پوچھو، صرف اس کے ہاتھ صاف کرنے کے لیے جو اللہ تولیہ عطا کرے گا وہ اس ریشم کے لباس سے کہیں عمدہ اور اعلیٰ، وہ اللہ نے لباس تمہیں عطا کرنے۔ یہ چیز ذکر کرنے کے بعد پتہ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ کن لوگوں کو جنت مل رہی ہے، جنت کے یہ حریر و ریشم، یہ کنگن، یہ جنت کے زیور اور لباس کن کو مل رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہدو الی الطیب من القول وہدو الی صراط الحمید، یہ ان لوگوں کا مقدر ہے جن کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر پاکیزہ دین کی ہدایت عطا فرما دی۔ ہدو الی الطیب من القول، پاک دین، پاک کلمہ، یہ کلمہ پاک کلمہ، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو یہ پاک کلمہ نصیب ہوا تھا، پاک دین نصیب ہوا تھا، اس کے مطابق عمل کرنا نصیب ہوا تھا، اور عزیز الحمید وہ لائق تعریف ذات الہ العالمین رب العالمین جس کو اس کا دین نصیب ہو گیا، عمل کرنا نصیب ہو گیا، اللہ پاک ان کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دے گا، جنت کی نعمتیں اور بہاریں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں یہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔